ابھی جو یہ ماحول چل رہا ہے اس وبا کا، بزرگان دین کی طرف سے جو وظائف بتائے جا رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے جو بزرگان دین کی طرف سے بتائے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ صاحب فضائل اعمال فرماتے ہیں کہ ایسی وباؤں کے اندر کوئی شخص صبح شام 141 مرتبہ یا سلاموں پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے 141، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی وباؤں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح اور بزرگان دین کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ سورہ تغابن کی تلاوت کی جائے 28ویں پارے میں سورہ تغابن، کہ جو شخص سورہ تغابن تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مہلک بیماری یعنی ہلاک کر دینے والی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بزرگان دین کا مجرب عمل ہے، یہ انہی سے ثابت ہے۔ اور بھی سورہ رحمان کے متعلق بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑی بڑی بیماریوں سے اور ایسی بیماری سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ رحمان جو شخص تلاوت کرتا ہے کہ جو لا علاج ہو، کہ جس کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو، کہ جس کے متعلق اس کا کوئی علاج باقی نہ ہو، اگر کوئی شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو لا علاج بیماری سے اللہ تعالی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ تو ہے بزرگان دین کی طرف سے بتایا ہوا عمل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان جو بتائے گئے اعمال ہیں، جو بتائے گئے معمولات ہیں، انہی کی پابندی سے کیا یہ ماحول یا آس پاس کی وبا کا جو ماحول ہے اور بھی دیگر جو ماحول، مثال کے طور پر مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے وغیرہ جو بھی ہے، تو کیا یہ ان معمولات کے ذریعے ہی یہ سب چیزیں قابو میں آ جائے گی؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بدلنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وبا کے آنے سے پہلے ہماری زندگی کے اندر کوئی فرق تھا اور اب کیا کوئی فرق ہے یا دونوں بالکل سیم ہے، برابر ہے؟ کیا ہم پہلے جس گناہ کے اندر مبتلا تھے کیا اب بھی اس گناہ کے اندر ہم مبتلا ہیں؟ دیکھنا چاہیے ہمیں لوگوں کو، جیسے مثال کے طور پر مساجدیں بند تھی، تب لوگوں کے اندر ایک تڑپ تھی کہ مسجدیں کھل جائیں، ہمیں اندر نماز پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مسجد کھل جانی چاہیے، اندر نماز پڑھنے کی ایک تڑپ ہونی چاہیے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ جب مسجدیں کھل گئی تو پھر کیا ہم پھر سے ہماری اسی حالت پر ہیں یا ہماری نمازوں کے اندر تبدیلی آئی ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گہرے رمضان کے اندر جب یہ وبا نہیں تھی تب بھی مسجد کے اندر فجر کی نماز ہو یا اور کوئی نماز ہو، کتنی صفیں بھراتی ہے، اور جب یہ حالات ہم پر آتے ہیں تو پھر یہ وہ کا وہی رہ رہا ہے اور کوئی کچھ زیادہ فرق اور تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر جو طویل قصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کو غیرت آئی کسی معاملے کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے زیادہ میں غیرت مند ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی غیرت مند ہے۔ یہ غیرت کہتے کس کو ہے؟ غیرت مند یعنی کیا؟ اس کو آسان مثال سے یوں سمجھے، آسان ایگزامپل یوں سمجھیے کہ اگر کسی گھر کے اندر ماں باپ کے بنائے ہوئے اصول کو اگر کوئی اولاد توڑتی ہے تو ماں باپ کو جو غصہ آتا ہے اس کو غیرت کہتے ہیں۔ بس اب اسی مثال کو یہاں پر فیٹ کر لو رب اور بندوں کے درمیان، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بنائے ہیں اصول، جو کام کرنے کے ہمیں دیے ہیں، جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہو یا حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہو، اور جن جن چیزوں سے ہمیں روکنے کا حکم دیا کہ ان چیزوں سے رک جانا چاہیے، کہ اگر ہم ان چیزوں کو نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اس غیرت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بندوں پر حالات آتے ہیں۔ اس کو عذاب سے تعبیر نہ کیا جائے کہ یہ جو وبا ہے یہ عذاب ہے،
حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر یہ عذاب کس کو کہتے ہیں کہ اگر جہنم کا ایک تنکا بھی اگر دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تو یہ دنیا ہلاک ہو جائے، عذاب اسے کہتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے رب کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے بندوں پر. کیا مطلب آزمائش کا؟ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر مسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جو مومن بندے نہیں ہیں، وہ اس وبا کو دیکھ کر، ان حالات کو دیکھ کر اپنی عقل سے سوچے اور وہ مسلمان اور ایمان کی طرف آ جائے. اور جو مسلمان ہے، جو اپنے اعمال کے اندر ہم جو کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آزمائش کو ڈال کر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حالات کو ہم پر ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو صحیح راہ پر ڈالنا چاہتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت میں یہ ہے آزمائش. لیکن ہم ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھو، جو پہلے وبا سے پہلے جو جھوٹ کا بازار گرم تھا، آج بھی ایسا ہی ہے. جو سود کا بازار گرم تھا، انٹرسٹ کا، آج بھی ایسا ہی ہے. جو لوگ پہلے دھوکہ دیتے تھے، آج بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ہم بالکل قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ناشکر ہے، بڑے ناشکر ہے. ایک حدیث میں قصہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بڑی محدثہ تھی، آپ کے پاس تلامیذہ، آپ کے پاس اسٹوڈنٹس علم حاصل کرنے آتے تھے پردے کے اندر، پردے کی پابندی کے ساتھ. آپ کے ایک شاگرد تھے عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ. عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ ہمیں بیان کیجیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری کی پوری زندگی آپ کی تو عجیب و غریب تھی. آپ کا اٹھنا عجیب تھا، آپ کا بیٹھنا عجیب تھا، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات عجیب تھے، گھر والوں کے ساتھ معاملات عجیب تھے، رب کے ساتھ معاملات عجیب تھے. آپ کی پوری زندگی عجیب تھی. لیکن اس کے بعد کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک قصہ ایسا ہے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت ان کی باری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ پہ کروٹ بدلتے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے چینی کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کو کوئی بے چینی ہوئی، آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، مجھے اجازت دے کہ میں میرے رب کے سامنے کھڑا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. اس سے محدثین اعظام قربان جاؤ ان کی ذات پر، قربان جاؤ ان کی عقلوں پر، قربان جاؤ ان کے علم پر، کہ انہوں نے حدیث کو ایک ایک حدیث کو لے کر کتنے مسائل استنباط کر لیے، ایک ایک حدیث کو لے کر ایک ایک نقطہ، ایک ایک ایسی ایسی بات جو اتنی دقیق، جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی، ایسے ایسے مسائل کو محدثین اعظام نے اس کو ہمارے سامنے لا کر کتابوں کے اندر رکھ دیا. اس موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تو محدثین اعظام اب اپنا اپنا قلم لے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، امام الانبیاء ہونے کے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لے رہے. اس سے کیا بات پتہ چلی؟ حقوق، حق. اس وقت حق تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. آپ نے اس کے بعد اسی وجہ سے ان سے اجازت لی. اگر آپ اجازت نہ لیتے تو آپ کو روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں تھا. اس سے پتہ چلا کہ جس کے جو حقوق جہاں پر ہو اس کو اسی طرح بالکل بیعینی ہی ادا کیا جائے، حقوق میں کمی نہ کی جائے. ہم کوئی دیندار زیادہ بن گئے، ہم سمجھتے ہم زیادہ نمازی ہو گئے تو اب گھر والوں کے حقوق ختم ہو گئے، معاملات پر ہماری نگرانی نہیں رہی. یہ سب چیزیں نہیں، جس کے جو حقوق ہے اس کو اسی طرح ادا کیے جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز شروع کی اور آپ ایک آیت تلاوت کرتے گئے، پوری رات ایک آیت تلاوت کرتے گئے. اور وہ کون سی آیت تھی؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اے باری تعالی، اگر آپ عذاب دے دے تو یہ تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دے تو آپ زبردست حکمت والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو معصوم ہے، آپ کا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، آپ پھر اس طرح اس آیت میں اور اتنی تکلیفیں لے کر آپ نے کیوں
گزارا, آپ نے اپنی پوری رات نکال دی. سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب, جو یہ جواب ہے وہ اصل بتانا ہے. اس کو ہمارے دل پر لکھ لینا چاہیے کہ افلا اکون عبدا شکورا, کہ کیا میں میرے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے بعد بھی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم پر اتنے حالات آنے کے بعد بھی ہماری حالت ویسی کی ویسی ہی ہے. یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی, جب ان پر عذاب آیا, عذاب کے آثار آنے لگے بادلوں کی شکلوں کے اندر, تو یونس علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا. اور وہ یوں سمجھے کہ جب عذاب آنے ہی والا ہے تو بستی کو چھوڑ دے, لیکن ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا. اور ادھر یہ معاملہ ہوا کہ جب قوم نے عذاب کو دیکھا, بادلوں کی شکلوں میں عذاب کو دیکھا, تو سب نے توبہ کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا دیا. اب آج ہماری امت کو دیکھ لو, آج ہم لوگوں کی حالت کو دیکھ لو, ہماری زندگی کو دیکھ لو. جو پہلے تھے اس وبا کے آنے کے بعد بھی ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ گزرا, اس کے اندر ہم جو تلاوت کی, ہم نے ایک تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ اب جو تلاوت ہے, جو نمازوں کی پابندی, تکبیر اولیٰ کی پابندی جو ہم نے کی, کیا رمضان کے بعد بھی ہم اسی حالت پر برقرار ہے کہ نہیں؟ اگر یہ برقرار ہے تب تو ہمارا رمضان بہت مبارک گزرا. طاعت اور معصیت, عبادت اور گناہ کے اندر یہی فرق ہے کہ معصیت گناہ کے اندر جو لذت ہوتی ہے, جو لذت گناہ کے اندر ہوتی ہے, وہ چند منٹوں کے لیے ہوتی ہے. اگر کوئی شخص مووی دیکھ رہا ہے, کوئی شخص فلم دیکھ رہا ہے, تو جب تک دیکھ رہا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, تب تک اس کی لذت ہوتی ہے. یہ ہے تاثیر گناہ کی. کوئی شخص گناہ کی جب تک یعنی جھوٹ بول رہا ہے تب تک اس کی لذت رہتی ہے. اور اطاعت اور عبادت کی تاثیر یہ ہے کہ جب بھی انسان اس کو سوچتا بھی ہے تب بھی اس کو لذت محسوس ہوتی ہے. ابھی مثال کے طور پر ہم نے اس رمضان میں 2 قرآن ختم کیے, 3 ختم کیے, 5 ختم کیے. آپ 15 سال بعد بھی اس کو سوچنا, آپ 15 سال بعد بھی آپ اس کا اندازہ اور گمان کرنا کہ میں نے فلاں سال 10-15 قرآن ختم کیے, تو آپ کو لذت محسوس ہوگی. یہ ہے عبادت کی تاثیر, یہ ہے عبادت کی لذت. کبھی آپ تنہائی میں رو ہوگے, اللہ کے سامنے آپ نے رویا ہوگا, تو آپ کبھی 1 سال 2 سال کے بعد بھی جب آپ کو وہ واقعہ یاد آئے گا کہ جب مسجد کے اندر کوئی نہیں تھا یا گھر کے اس کونے کے اندر کوئی نہیں تھا, میں میرے اللہ کے سامنے میں رو رہا تھا, میں میرے اللہ کے سامنے تلاوت کر رہا تھا, میں میرے اللہ کے سامنے دعا کر رہا تھا, تب بھی آپ کو لذت محسوس ہوگی. یہ ہے اطاعت, یہ ہے عبادت. تو یہ ہے فرق اطاعت اور معصیت کے درمیان. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی, جو ابھی خطبے کے اندر جو آیت پڑھی گئی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ کیا ابھی تک مسلمانوں پر, ابھی تک مومنوں پر وہ ٹائم نہیں آیا, وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل لرز اٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے. یہ آیت اس ماحول کے اندر ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے. یہ آیت ہمیں بار بار پکار رہی ہے کہ اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری زندگی سدھار لینی چاہیے. اسی آیت پر ایک واقعہ یاد آتا ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی پہلے معصیت کے اندر بہت زیادہ آپ ڈوبے ہوئے تھے. آپ کی زندگی بدلی اسی آیت کی بنا پر. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ, آپ اپنی زندگی معصیت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, تو ایک رات آپ سو گئے, آپ کو خواب آیا کہ بڑا ایک اژدہا آپ کا پیچھا کر رہا ہے اور آپ آگے کی طرف بھاگ رہے ہیں, اور بھاگنے کا کوئی وہ تیزی سے وہ آ رہا ہے اور آپ تیزی سے آگے کی طرف چل رہے ہیں. راستے کے اندر ایک ضعیف, ایک کمزور, ایک بوڑھا آدمی آپ کو ملا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کے اندر اس سے پوچھا کہ مجھے اس سے بچنا ہے, کس طرح بچ سکوں؟ تو اس ضعیف شخص نے, اس کمزور نے کہا کہ اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں, لیکن وہ جو سامنے پہاڑ ہے آپ اس پر چلے جائیں, شاید وہاں پر آپ کو کوئی راستہ مل جائے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس پہاڑ پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ نو بالکل کم 3 بچے بلوغیت سے پہلے جن کا انتقال ہونے والا ہے. تو آپ نے اپنی ایک بیٹی جو بالغ ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا, آپ نے اس کو آواز دی, تو اس بچی نے اپنے والد کا ہاتھ یعنی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ لیا, اور اس اژدہے کو جو ہاتھ بتا دیا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا.
اور وہ بچی اپنے والد کے گود میں سو گئی اور یہ آیت تلاوت کر رہی تھی الم یأنِ للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کہ والد ابھی تک وہ موقع نہیں آیا کہ آپ اپنی زندگی بدلے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے. صبح اٹھے، تعبیر بتانے والے معبر کے پاس آپ گئے اور بتائی کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اور جب ان کو سامنے اس آیت کی تلاوت اور تفسیر بتائی گئی تو آپ کی زندگی بدل گئی. تو لوگ اور اس طرح ہوتے ہیں کہ قرآن رمضان کے اندر اتنا قرآن سنا گیا. اب ہمیں چاہیے کہ گہرے رمضان کے اندر بھی ایک شوق اور ایک داعیہ پیدا ہونا چاہیے. ہمارے ایک استاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ جب بھی رمضان شروع ہوتا تھا اس سے پہلے ہمیں ایک نصیحت کرتے تھے. ہماری جو پوری جماعت تھی وہ حفاظ کی تھی، تو ہمارے استاد نصیحت کرتے تھے جب بھی رمضان شروع یعنی چھٹی کا بھی وقت ہوتا تھا اور رمضان بھی شروع ہونے والا ہوتا تھا، تو کہتے تھے کہ بچوں ایک کام ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی رمضان گزرے تو اس کے اندر کوئی ایک نیک عمل کا پختہ ارادہ کر لینا کہ موت تک وہ کام نہ چھوٹے، وہ نیک عمل نہ چھوٹے. اس طرح ہمارا وہ رمضان یادگار بھی بن جائے گا اور اس طرح ہمارا وہ رمضان بابرکت اور ہماری زندگی برکت والی بن جائے گی. مثال کے طور پر ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہماری پوری جماعت حفاظ کی تھی، تو فرماتے ہیں کہ اب جن کی 3 پارے کی پابندی نہیں، اب وہ اس رمضان سے پابندی نیت کرے کہ اب میں مرتے دم تک 3 پارے کی روزانہ تلاوت کروں گا. بھائی مثال کے طور پر پھر دوسرا سال آیا تو اس وقت ہمارے استاد نے کہا کہ اب درود کی پابندی کرو 2000 3000 کے، اب روزانہ اتنے درود پڑھنے ہیں مرتے دم تک. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا یہ رمضان جو گزر گیا، اب ایسا نہیں کہ جیسے رمضان سے پہلے جو ہماری زندگی تھی اب بھی ہماری زندگی اسی طرح، یعنی رمضان آیا اور چلا گیا. یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے، یہ تو تقوی اختیار کرنے والا مہینہ تھا، یہ کوئی سیزن نہیں تھی یہ کہ بھائی ایک مہینہ آیا جس طرح شادی آتی ہے چلی جاتی ہے. نہیں، یہ مہینہ رمضان جو گزرا یہ ہمارے لیے یادگار بننا چاہیے. اس کے اندر کوئی ایک نیک عمل کرنا چاہیے، ایک پیدا کر دینا چاہیے، اس پر پختہ ارادہ کر دینا چاہیے کہ اب جب موت تک یہ کام نہیں چھوٹے گا. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے دوں چند، پھر آپ خود اندازہ لگائیں، آپ خود تنہائی میں سوچیں کہ اب اس رمضان کے اندر میں یہ چند عمل کروں گا، یہ جو چند گناہ میرے سے ہو جاتے ہیں صادر ہو جاتے ہیں، میں یہ چند گناہوں کو چھوڑ دوں گا. مثال کے طور پر صفحہ اولیٰ کی پابندی، آج سے ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک صفحہ اولیٰ کبھی میری فوت نہیں ہوگی، یا کم از کم تدبیر اولیٰ، یہ پابندی ہونی چاہیے. یا مثال کے طور پر ہم گہرے رمضان کے اندر 8 10 دن گزر جاتے تھے، قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے تھے. اب نیت کریں کہ جو غیر حافظ ہے وہ کم از کم 1 رکوع 2 صفحے 3 صفحے، قرآن صرف یاسین اور اس کے لیے نہیں آیا، اس کی برکت ضرور ہے، یاسین پڑھنے کی برکت ہے، سورہ ملک پڑھنے کی برکت ہے، سورہ سجدہ کی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کو سمجھنا چاہیے. اور خاص بات تو یہ کہ ہم پر سورت والوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اطراف میں بے شمار علماء بنا دیے، پیدا کر دیے، بے شمار نامچین علماء ہے. کچھ بھی کوئی بھی چیز ہو، شریعت کا معاملہ ہو یا ہماری فیملی پرابلم ہو، ہم فوراً ان کے پاس جائیں، ہم ان کی صحبت میں بیٹھے. سوچنا چاہیے ہم ایک کسی عالم کو پکڑ لیں، ان کی صحبت کو اختیار کر لیں کہ کچھ بھی مسئلہ ہوگا ہم انہی کے ساتھ مشورہ کریں گے. بھائی آج کل تو یہ واٹس ایپ، یوٹیوب، گوگل کا یہ ایسا طریقہ آ گیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہمیں دیکھنا ہو یوٹیوب پر سرچ کرو، گوگل پر سرچ کر لو. تو یہ اس طرح مسئلے اور اس طرح دین نہیں سیکھا جاتا. اس طرح علماء سے تو تعلق ختم ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مجالس کے اندر شرکت کریں، قرآن کی جہاں جہاں تفسیر ہو رہی ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ 30-40 سال ہمارے گزر گئے قرآن پڑھتے ہوئے عربی کے اندر، لیکن ہمیں اس کا معنی ہمیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. سورہ فاتحہ ہم روزانہ نماز کے اندر تلاوت کرتے لیکن اس کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا. الحمد للہ سے ناز تک ہم پڑھ رہے لیکن اس کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے اس کی پس منظر، یہ سورت نازل کیوں ہوئی، یہ ہمارے اندر ایک شوق ہونا چاہیے. ابھی ایک بات آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن جیسے عربی کے اندر ہم اس کو پڑھتے جاتے ہیں، اس کا ثواب ضرور ہے، صرف قرات کرنے کا ثواب ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ابھی کسی کا خط آیا ہو، کوئی محبوبہ کوئی معشوقہ کا خط آیا ہو اور وہ اس کی لینگویج میں نہ ہو، تو وہ انسان کیا کرے گا؟ اس کو لے کر نہیں سمجھ میں آئے گی تو لے کر کبٹ میں رکھ دے گا. نہیں، وہ ایسے لوگوں کے پاس دوڑے گا کہ جس کو وہ لینگویج آتی ہوگی کہ بھائی مجھے بتا دو کہ میری معشوقہ نے کیا لکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ تو ہمارا حقیقی عشق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے ساتھ بھی جڑیں اور ہماری زندگی کو تبدیل کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی ہم زیادہ سے زیادہ پابندی کریں اور گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق